اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں خوش آمدید ہے اور میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس شمائلہ طالب۔ مضمون اسلامیات ہے، جماعت ششم ہے اور سبق کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، اور آج ہم سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی خالی جگہ اور سوال جواب اپنی کاپی میں کریں گے۔ میری آسان اسلامیات برائے جماعت ششم کے لیے یہ ہے آپ کی اسلامیات کی کتاب۔ باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سبق کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور اس سبق میں ہم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح اور وہ کہاں اور کب پیدا ہوئے، کس طرح ان کی پرورش ہوئی، ان کے والدین کے بارے میں، ان کے دادا چچا سب کے بارے میں ہم نے اس سبق میں تفصیل سے پڑھا کہ کس طرح ان کی پرورش ہوئی، کس طرح وہ بڑے ہوئے، کس طرح ان کا بچپن، لڑکپن اور جوانی گزرا، اور کس طرح وہ ان کو پر جب وحی نازل ہوئے اس کے بعد انہوں نے اسلام کی دعوت اپنے خاندان والوں کو دی اور کس طرح انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج ہم سب سے پہلے اس کی خالی جگہ کرتے ہیں۔ یہ بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کی خالی جگہ ہیں جو اس کو آپ نے کتاب میں ہی کرنا ہے۔ میں آپ کو کاپی میں کر کے دکھا رہی ہوں، لیکن آپ نے یہ کام اپنی کتاب میں پیج نمبر 30 یعنی کہ 30 پر مکمل کرنا ہے۔ یہ پیج نمبر 30 پر صفحہ نمبر 30 پہ سرگرمی موجود ہے، خالی جگہ پر کیجئے۔ پہلی خالی جگہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ڈیش سے 50 دن پہلے ہوئی، یعنی کہ اس میں بتایا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل سے، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل سے 50 سال پہلے ہوئی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والے سال سے 50 دن پہلے ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل سے 50 دن پہلے ہوئی، اور عام الفیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی والے سال، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام، جی ہاں یہ ہم بچپن سے آپ لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جو آپ کو یاد بھی ہوگا، حضرت عبداللہ ہے۔ اور 3 ہے خالی جگہ نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ ہے۔ سب سے پہلے دوسری خالی جگہ میں آپ کے والد کا نام پوچھا گیا ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ ہے۔ 4 خالی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، یعنی کہ اس میں آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ اور آپ کے دادا کا نام ہے۔ اور نمبر 5 خالی جگہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام حضرت ابو طالب ہے، یعنی جنہوں نے آپ کی پرورش کی آپ کے دادا کے انتقال ہونے پر۔ سب سے پہلے جب آپ پیدا ہونے والے تھے اس سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ کی پرورش آپ کے والدہ ماجدہ نے کری۔ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی پرورش کا ذمہ حضرت عبد المطلب کے مل گیا، اور جب حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ تو یہ خالی جگہ ہے جس میں پہلی خالی جگہ میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ڈیش سے 50 دن پہلے ہوئی عام الفیل سے، آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ ہے، آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، آپ کے چچا کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ یہ تمام خالی جگہ آپ لوگوں نے کتاب میں ہی کرنا ہے، اس کو آپ کو کاپی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف کتاب میں ہی اس کو اتار لیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا کام کتاب میں ہی چیک کیا جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور یہ کام بہت اچھے صاف ستھرا آپ نے کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 30 پہ بیٹا کالم یہ مطلب سرگرمی بے ہے، الف خالی جگہ ہے جو آپ نے اپنی کتاب میں کرنی ہے، بے ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیے، یعنی کہ 2 کالم دیے گئے ہیں الف اور بے، اس کو آپ نے
ملانا ہے. کالم الف میں لکھا ہوا ہے جیسے کہ تاریخ پیدائش، پیدائش کی جگہ، قبیلہ، حجۃ الوداع، پہلی وحی، ہجرت. ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے کالم بے میں مکہ مکرمہ، بنو ہاشم، 10 ہجری، 22 اپریل 571 عیسوی، مدینہ منورہ، غار حرا. اس میں آپ نے کالم الف سے جو صحیح جواب ہے کالم بے کے اس سے ملانا ہے. جیسے کہ پہلا ہے تاریخ پیدائش، تو تاریخ پیدائش ملے گی ہمارے پیارے نبی کی تاریخ پیدائش 22 اپریل 571 عیسوی ہے. دوسرا ہے پیدائش کی جگہ، تو پیدائش کی جگہ جو ہے وہ مل جائے گی مکہ مکرمہ سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیدائش کی جگہ مکہ مکرمہ ہے. پھر ہے قبیلہ، قبیلہ کیا تھا؟ قبیلہ تھا بنو ہاشم، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم قبیلے سے. حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کب کی منایا جاتا ہے؟ 10 ہجری کو حجۃ الوداع ہوا. پہلی وحی، پہلی وحی کب نازل، کہاں نازل ہوئی، کس جگہ تھے؟ غار حرا میں موجود تھے. ہجرت ہمارے پیارے نبی نے مکہ سے کہاں کری؟ مدینہ منورہ میں ہجرت کری. تو یہ تمام وہ ہیں جو صحیح کالم سے، کالم الف سے کالم بے کے صحیح جوابات سے ملایا گیا ہے. سوال جواب ہے. سوال نمبر 1 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عمر میں اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے تشریف لے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عمر میں اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے تشریف لے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا جواب ہے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے شام کا سفر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے شام کا سفر کیا. سوال نمبر 2 ہے، بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھ کر کیا پیشن گوئی کی؟ بحیرہ نامی راہب نے آپ کو دیکھ کر کیا پیشن گوئی کی؟ بحیرہ راہب جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھ کر پیشن گوئی کی کہ انجیل کی پیشن گوئیوں کے مطابق جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کر رہے تھے، تو جب یہ بحیرہ نامی راہب نے آپ کو دیکھا اور انہوں نے پیشن گوئی کی کہ انجیل کی پیشن گوئیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو سفر کے لیے شام نہ لے کر جائیں تجارت کے لیے، کیونکہ اگر یہودیوں نے آپ ان کو دیکھ لیا تو وہ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے. تو انہوں نے آپ کو دیکھ کر یہی پیشن گوئی کی کہ انجیل کی پیشن گوئیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. سوال نمبر 3 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کب اور کس کے ساتھ ہوا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. یعنی کہ اس سوال کو آپ دوبارہ سے دیکھیے. یہ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کب اور کس کے ساتھ ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. یعنی کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 برس تھی جب آپ دونوں کا نکاح ہوا. سوال نمبر 4، آپ نے لوگوں کو تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو کس نے اسلام قبول کرنے میں پہل کری؟ آپ نے، جواب اس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جی ہاں، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے اسلام میں قبول کرنے میں سب سے پہل کری. عورتوں میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، بچوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں.
اور یہ آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ پہلے آپ نے بیٹا ٹائٹل پیج بنانا ہے اس کا، اور ٹائٹل پیج کے بعد آپ یہ تمام سوالات اپنی کاپی میں کریں گے، جبکہ خالی جگہ آپ اپنی کتاب میں مکمل کریں گے، اس کو کتاب میں ہی رہنے دیجیے گا، کتاب میں اس کو مکمل کر لیجیے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں خالی جگہ میں آپ نے کیا کیا کون کون سے الفاظ آئیں گے صحیح خالی جگہوں پہ پر کرنا ہے۔ اور یہ سوالات آپ نے پہلے اپنا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ تمام سوالات اپنی کاپی میں صاف ستھری لکھائی میں اتارنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ تمام کام بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔